رب تبارک و تعالی نے اپنی توحید اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو گے، اس کے سوا کسی اور کو نہیں پوجو گے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بھی تمہارے رب نے فیصلہ فرما دیا۔ رب تبارک و تعالیٰ کے ہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا مطلوب ہے، خواہ وہ ماں ہو یا باپ ہو۔ ماں کے حوالے سے جو حقوق ہیں وہ پچھلے جمعۃ المبارک میں بیان ہوئے تھے، آج والد کے حقوق کو بیان کیا جائے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے خود ان کے حقوق کی تفصیل بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہ تمہارے والدین تمہارے پاس دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، تو تمہارے لیے ان کا حق یہ ہے کہ دونوں کو اف تک نہ کہو۔ والدین کے سامنے بلند آواز سے بات کرنا، چلا کر بات کرنا، گالم گلوچ کرنا، ان کے فیصلوں کو مسترد کرنا، ان کی بات نہ ماننا، یہ تو دور کی بات ہے۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا اف تک نہیں کہنا، اور مفسرین کرام نے یہاں اف تو عربی زبان کا لفظ ہے، اس کی بہت ساری تفصیلات بیان کی۔ امام رازی نے اس کے 11 مطالب بیان کیے، ان میں سے ایک دو مطلب میں بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ امام رازی فرماتے ہیں کہ اف کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی نے صاف شفاف سفید رنگ کا کپڑا پہنا ہو، اگر مٹی اور گرد و غبار کپڑے پر آ جائے تو جس طرح بندہ اس طرح پھونک مار کر کپڑے سے مٹی اور دھول کو دور کرتا ہے، اب جو آواز پیدا ہوتی ہے اف کی، اتنی آواز بھی والدین کے سامنے نہیں نکالنی۔ یعنی رب تبارک و تعالی نے جو فرمایا فلا تقل لہما اف، والدین کو اف تک نہ کہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سامنے چوں بھی نہیں کرنی، اتنی آواز بھی پیدا نہ ہونے پائے کہ جتنی تم پھونک مارتے ہو مٹی اڑانے کے لیے وہ آواز پیدا ہوتی ہے، والدین کے سامنے اتنی آواز بھی پیدا نہ ہونے پائے۔ ولا تنہرہما، کہا کہ والدین کے سامنے چلا کر بات نہ کرو، انہیں جھڑکو مت۔ رب تبارک و تعالی نے والدین کے حقوق کو اتنے اچھے انداز میں بیان کر دیا کہ ایک ذی شعور شخص وہ اس کے بعد کوئی اور تفصیل کا طالب نہیں ہوگا، اور والدین کا یہ جو حق ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ والد متقی پرہیزگار ہو، وہ ولی اللہ ہو، اس وجہ سے نہیں ہے کہ ماں رابعہ بصریہ ہو یا رب تبارک و تعالی کی بہت ہی عبادت گزار بندی ہو، بلکہ والدین کا حق صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ تمہارے والدین ہیں۔ بس صرف والد ہے، بھلے وہ گناہگار ہی کیوں نہیں ہے، اس کا اور رب کا معاملہ ہے۔ بیٹے کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنے والدین کی تعظیم بجا لائے گا، والدہ کا ادب کرے گا، والد کی تعظیم بجا لائے گا، دونوں کے سامنے وہ چلا کر بات نہیں کرے گا، دونوں کے فیصلوں کو مسترد نہیں کرے گا۔ اگر والدین حکم کریں تو فوراً وہ لبیک کہتا ہوا حاضر خدمت ہو جائے۔ تو والدین کا حق رب تبارک و تعالی نے اتنے عمدہ انداز سے بیان فرما دیا۔ رب تبارک و تعالی نے اور مقامات پہ بھی، میں نے پچھلے جمعۃ المبارک میں مختلف آیات بیان کی تھیں کہ اپنی وحدانیت کا بیان کیا، ساتھ ہی والدین کا بیان کیا، کئی ایک مقامات پر بیان کیا، اپنا شکر بجا لانے کا بیان کیا، ساتھ ہی والدین کا بیان کیا کہ والدین کا بھی شکر بجا لاؤ۔ تو اس لیے ہمیں یہ شریعت کا ایک مسلم ضابطہ مل گیا کہ ماں باپ کا ادب اور احترام کرنا ہے، اور پھر جو ماں باپ کا ادب اور احترام کرے وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ عام طور پر والدین جب کما رہے ہوتے ہیں، والدین خوشحال ہوتے ہیں اور بچے چھوٹے ہوتے ہیں، اولاد کی عمریں کم ہوتی ہیں،
تب تک تو کوئی غرض وابستہ ہوتی ہے کہ باپ کھلا رہا ہے، پڑھا رہا ہے اور بھی مختلف معاملات حل کر رہا ہے، تب تو بچے اپنے والدین کا ادب کرتے ہیں۔ اگر ادب نہ بھی کریں تو سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے نہیں ہوتے، لیکن عام طور پر جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، جب والد بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، تو اس وقت بچے والد کی بات نہیں مانتے، والد کا فیصلہ نہیں مانتے، والد کے سامنے بلند آواز سے بات بھی کریں گے، چلا کر بات بھی کریں گے۔ کچھ تو نافرمان ایسے ہوتے ہیں جو طرح طرح کی گالیاں بھی دے دیتے ہیں۔ اسی لیے رب تبارک و تعالی نے خاص کر دیا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہ دونوں کے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے۔ رب تبارک و تعالیٰ کو یہ معلوم تھا کہ جب اس عمر کو والد پہنچے گا، بیٹا بھی اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا، وہ اپنے مسائل اور وسائل خود حل کر رہا ہوگا، اس وقت زیادہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ کہیں نافرمان نہ ہو جائے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بچپن میں نہیں، فلا تقل لہما اف، کہ جب وہ بڑھاپے کو پہنچیں اور تم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاؤ، اس وقت تم معاملات اپنے خود حل کر رہے ہو، اس وقت بھی اف تک نہیں کہنا۔ اور جنہوں نے پھر دنیا کے اندر اپنے والدین کا دل دکھایا، اپنے والدین کے فیصلوں کو مسترد کیا، اپنے والدین کی بات نہیں مانی، اپنے والدین کو برا بھلا کہا، تو پھر انہوں نے دنیا کے اندر بھی اس کا انجام پایا، آخرت میں بھی اس کا انجام دیکھیں گے۔ اس لیے رب تبارک و تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں یہ مطلوب ہے کہ اپنے والد کا والد ہونے کے ناطے ادب کیا جائے، چاہے تم بچے ہو، چاہے تم جوان ہو، چاہے تم سیٹھ ہو، چاہے تم مفتی ہو، چاہے تم ولی اللہ ہو، تمہارا عہدہ، تمہارا منصب، تمہارا مرتبہ جتنا بڑا ہو گیا وہ والد کے سامنے نہیں ہے، وہ گھر کے باہر تمہارا منصب ہے۔ جب والد کے سامنے آ جاؤ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ عاجزی کے بازو بچھا دو۔ جناح الذل کا مطلب یہ عربی زبان کا لفظ ہے، یہ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب پرندہ اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے، پرندہ اوپر کو اڑے تو پر کھول لیتا ہے، لیکن جب اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے کبھی بھی پرندے کے پر کھلے نہیں ہوتے، پرندے کے پر نیچے کی طرف ہوتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، کہا کہ جس طرح پرندہ اوپر سے نیچے کو آئے، اپنے بازو اور اپنے پر جھکا لے اپنے والد کے سامنے، تمہاری حالت اسی انداز سے ہونی چاہیے کہ تمہارے ہاتھ، اب انسان کے پر تو نہیں ہے اس لیے اس کا ترجمہ یہاں ہاتھ کیا، کہ تمہارے ہاتھ والد کے سامنے یوں ادب کے ساتھ جھکے ہوں، تمہارے بازو جھکے ہوں، یہاں تمہارے ہاتھ کھڑے نہ ہوں۔ تو یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ والد کے سامنے تم ایک مؤدب غلام کی صورت میں کھڑے ہو، جس طرح بھاگا ہوا غلام جب اپنے آقا کے پاس آتا ہے اس وقت جس طرح اس کی حالت ہوتی ہے وہ ایک مؤدب اور عاجزی و انکساری کا اعلیٰ مرتبہ ہوتا ہے، اسی طرح بیٹے کی اپنے والد کے سامنے حالت اس مؤدب غلام کی طرح ہونی چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے والد کا مرتبہ بیان کرتے ہوئے ایک جب شخص حاضر ہوا، اس نے کہا اننی مالم و ولدا و ان ولدی یحتاج بی، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، مجھے رب تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت عطا فرمایا ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ میرا باپ میرا محتاج ہے، میرے باپ کے وسائل اتنے نہیں ہیں کہ اپنے اخراجات چلا سکے، اس کو وہ میرا محتاج ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کا منہ بند کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، کہا کہ تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے کہ تمہارا باپ تمہارے مال کا محتاج ہے؟ سنو، انت و مالک لولدک، تم اور تمہارا مال اس سب کا مالک تمہارا باپ ہے۔ تم کون ہو؟ تم دنیا میں آئے اسی باپ کی وجہ سے آئے، آج اس نے تمہیں انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، اس نے جب تمہیں بولنا نہیں آتا تھا بولنا سکھایا، تمہیں کھانا نہیں آتا تھا کھانا سکھایا، تمہیں چلنا نہ آئے وہ چلنا سکھائے، جب تم پیدا ہوئے اس دن سے اس نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا، وہ تمہارے لیے جیتا رہا، تمہاری مسکراہٹ کے لیے اس نے صبح سے شام تک گرمی کی گرمائش بھی برداشت کی، سردی کے اندر سردی بھی برداشت کی، صرف تمہاری مسکراہٹ کی خاطر، صرف تمہاری خاطر اس نے دو نوکریاں کی، صبح سے شام تک نوکری کرنے کے بعد اس نے کہا کہ گھر میں اولاد
کہیں بھوک سے مر نہ جائے، اس کو کہیں اس نے کسی خواہش کا اظہار کر لیا، کہیں اس نے اپنی خواہش کا مطالبہ کر لیا کہ بابا مجھے یہ چیز بھی چاہیے، تو میرے پاس تو اتنی قیمت نہیں ہے کہ اسے میں دلا سکوں، اس نے اوور ٹائم بھی لگایا، اس نے اتنا کچھ کیا، تمہارے لیے جیا، لیکن اس کے باوجود آج تم یہ کہتے ہو کہ وہ میرے مال کا محتاج ہے۔ پوری زندگی اس نے تمہارے لیے جی کر گزاری، لیکن آج تمہاری یہ مجال کیسے ہو گئی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انت و مالک لوالدیک۔ پھر ایک اور واقعہ سنیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ بیٹا بھی آیا کہ جو کسی مدینے سے باہر کسی کام کے لیے چلا گیا اور اپنے والد کو کچھ پیسے دے کر چلا گیا، واپس آتا ہے، والد صاحب نے وہ رقم خرچ کر دی، بیٹے کو پتہ چلا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال میرا تھا، باپ کو دے کر گیا، لیکن انہوں نے اپنے معاملات کے اندر اس مال کو خرچ کر دیا، تو اب ان کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اپنے والد کو بلاؤ۔ جب وہ والد محترم کو بلانے گیا، واپسی پر اب والد کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ اس نے میری شکایت لگائی ہوگی، طرح طرح کے خیالات آئے، طرح طرح کے اشعار کی صورت میں، عرب معاشرہ شعر و شاعری کے اندر بڑا ماہر تھا، اشعار کی صورت میں ان کے ذہن کے اندر کچھ خیالات آئے، سوچا کہ میں یہ بھی کہوں گا، میں اپنے بیٹے کے بارے میں کیا کرتا رہا، پوری زندگی میں نے کس طرح گزاری، یہ سب باتیں میں جا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کروں گا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہے تھے، ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیج دیا کہ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس بیٹے کا باپ آئے تو یہ بات کرنا۔ جیسی وہ باپ پہنچے، حضرت جبریل بھی تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس باپ سے ذرا یہ پوچھئے کہ راستے میں آتے وقت دل کے اندر جو خیالات آئے وہ بتا دے۔ تو بڑا وہ حیران ہوا، کہا اشہد انک لرسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اس لیے کہ وہ تو دل کے اندر میں نے سوچا تھا، پھر آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو حضرت جبریل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھ لیا بتاؤ، پھر اس نے وہ جو اشعار کہے اس کا مفہوم سنیے، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں یہ بات بھی آئی، جس دن سے یہ پیدا ہوا اس دن نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا، اس دن سے اپنے لیے کمانا چھوڑ دیا، اس دن سے اپنے دل کو قبرستان بنا لیا، اپنی خواہشات کو اس قبرستان کے اندر دفن کر دیا اس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے۔ یا رسول اللہ میرے دل میں جب یہ بات آئی کہ اس نے میری شکایت لگائی، میرے دل میں یہ خیال بھی آیا کہ میں نے اس کی انگلی پکڑ کر اسے چلنا سکھایا، کھانا نہیں آتا تھا کھانا کھلانا سکھایا، اسے پینا نہیں آتا تھا پلایا، سب کچھ کیا، لیکن آج یہ آپ کے پاس آ کر شکایت کرے گا۔ میرے دل میں یہ خیال بھی آیا کہ جب یہ چھوٹا تھا کہ میرے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ اب جب میں اس کی انگلی پکڑ کے چلا رہا ہوں، جب کل کو یہ بڑا ہو جائے گا، میری کمائی اس کی ہڈیوں کے اندر چلی جائے گی، یہ ایک تنا آور درخت کی صورت اختیار کر جائے گا، میں مرجھا جاؤں گا، میری کمر جھک جائے گی، اس کی کمر سیدھی ہو جائے گی۔ اس وقت جس طرح آج میں اس کی انگلی پکڑ کے اس کو چلا رہا ہوں، بالکل اسی طرح یہ میری انگلی پکڑ کے چلائے گا۔ آج اس کا بول و براز میں صاف کرتا ہوں، اس کی ماں صاف کرتی ہے، کل اسی طرح یہ ہماری خدمت کرے گا۔ آج اس کو لقمہ حلال اس کے منہ میں داخل کر رہا ہوں، کل اسی طرح لقمہ حلال کھلائے گا، یہ بھی خیال میرے دل میں آئے۔ لیکن جیسی اس نے شکایت لگائی تو پھر میں نے سمجھا کہ یہ تو میرے خواب ہیں، یہ صرف خواب ہے، یہ بیٹا نہیں ہے، ہم اس کے ماں اور باپ نہیں ہیں، یہ تو ایک خواب کی صورت ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر باپ نہیں سمجھتا پڑوسی سمجھ لیتا، پڑوسی کی بھی حقوق ہوتے ہیں، بچے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھتے ہیں، کم از کم پڑوسی سمجھ لیتا۔ دکھ بھری اس طرح کی حکایت ہے، اس طرح کی یہ کہانی ہے، یہاں تک کہ وہ الفاظ نہیں ہیں، عربی زبان کے اندر وسعت ہے کہ اس کی تشریح کی جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دکھ بھرے یہ جب الفاظ سنے، آپ اس سے اندازہ لگائیں کتنے دکھ بھرے الفاظ تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو برسنے لگے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی رو پڑے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بیٹے کا ہاتھ پکڑا، جھٹکا دیا، کہا سن انت ومالک لابیک، تم کون ہوتے ہو اپنے باپ کے اپنے مال کے بارے میں باپ سے مطالبہ کرنے والے؟ یہ وہی باپ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، یہ وہی باپ ہے جس نے تمہیں چلنا سکھایا، یہ وہی باپ ہے جس نے تمہیں بولنا سکھایا، لیکن آج تم باپ کے سامنے بول رہے ہو۔ سنو انت ومالک لابیک، تم اور تمہارا مال یہ سب کا سب تمہارے باپ کی ملکیت ہے، تمہارا باپ اس کا مالک ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے والد کا مقام اور مرتبہ اجاگر کر دیا، کہا کہ اے وہ بیٹے سنیں کہ جو مال و دولت رکھتے ہیں اور پھر اپنے باپ کو دقیانوسی کا طعنہ دیتے ہیں، اپنے باپ کو طرح طرح کی باتیں کہتے ہیں، کیا ہو گیا اگر تم اپنے باپ پر خرچ کر رہے ہو، کل اسی طرح اس نے بھی تم پر خرچ کیا ہے۔ یہ ان بیٹوں کو سمجھنا ہے کہ مال تو ہے لیکن والد کو طرح طرح کی باتیں کہتے ہیں۔ اگر والد کہیں خرچ کر دے تو بات کہتے ہیں کہ کمانا آسان ہے کوئی، تو وہ یہ تصور کریں کل جب اس نے تمہیں پالا تھا ایک دن بھی اس کی زبان پر یہ بات آئی کہ کمانا آسان ہے؟ اس نے اپنی محنت زیادہ کر لی، اس نے اوور ٹائم تو لگا لیا لیکن اس کی زبان پر یہ بات نہیں آئی، اس نے ڈبل ڈیوٹی کی، اپنی بیوی کو تمہاری ماں کو بھی جاب پر لگا دیا لیکن اس کی زبان پر یہ گلہ اور شکوہ نہیں آیا کہ بیٹا ایسی تم چیزوں کو ضائع کر دیتے ہو، خرچ کر دیتے ہو۔ سنو رب تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے والد کا کیا حق بیان کیا، رضا اللہ فی رضا الوالد و سخط اللہ فی سخط الوالد۔ باپ کی رضا کے اندر رب تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے، باپ کی ناراضی کے اندر رب تبارک و تعالیٰ کی ناراضی ہے۔ اگر باپ راضی ہے رب تبارک و تعالیٰ راضی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک صحابی آئے، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حق الوالدین علی ولدہما، والدین کا اپنی اولاد پر کیا حق ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہما جنت کا و نار کا، باپ اور ماں یہ دونوں تمہاری جنت بھی ہیں تمہاری دوزخ بھی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر ماں کو یہ کہا کہ الجنت تحت اقدامکم، کہ ماں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے، اگر ماں کا یہ حق بیان کیا تو باپ کے بارے میں یہ بھی بیان کیا کہ باپ جو ہے وہ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، سنٹرل گیٹ ہے۔ درمیانی دروازہ یہ سب سے اہم گیٹ ہوتا ہے، جب تک جنت میں کیسے جائے گا؟ دروازہ کھلے گا تو جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان شیتا فَأَدِ ذَلِكَ الْبَابَ وَاحْفَظْهُ، اب بیٹے کو یہ اختیار ہے چاہے کہ اپنے ہاتھوں اس دروازے کو بند کرے، چاہے تو اپنے ہاتھوں اس دروازے کو کھولے۔ اگر والد کی نافرمانی کرے گا وہ جنت کا دروازہ اس کے لیے نہیں کھلے گا۔ جب تک جنت کا دروازہ نہیں کھلا وہ ماں کی تعظیم بجا لاتا رہے، صرف اس وجہ سے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، لیکن باپ کی نافرمانی کرتا رہے تو پھر جنت میں جا کر دیکھے۔ کہا کہ باپ جو ہے وہ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں۔ اگر حسن سلوک نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کے سامنے زبان درازی نہ کریں۔ اگر حسن سلوک نہیں کر سکتے ان کو دقیانوسی کا طعنہ نہ دیں۔ اگر حسن سلوک کے ساتھ پیش نہیں آ سکتے تو ان پر مال خرچ کرنے کے بعد وہ احسان نہ جتلائے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سب کو اپنے والدین کریمین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔